دوستو، ایسے وقت میں جب چین کی ثالثی کے نتیجے میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان تاریخی معاہدے کے بعد سفارتی تعلقات کی بحالی ممکن ہوتی نظر آ رہی ہے، وہیں دوسری جانب اس معاہدے سے پریشان اسرائیلی حکومت نے ایران کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کا آغاز کر دیا ہے۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان کافی کشیدگی پائی جاتی تھی اور مشرقی وسطی میں بالادستی کے لیے یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے رہے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل نے 2020 میں سعودی عرب کے ہمسایہ ممالک متحدہ عرب امارات اور بحرین کے ساتھ ابراہم معاہدے کے نتیجے میں تعلقات بحال کر لیے تھے۔ دوستو، اسرائیل نے بارہا سعودی عرب سے قربت قائم کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے۔ ریوٹرز کے مطابق اسرائیلی وزیر خارجہ نے مستقبل قریب میں سعودی عرب کے دورے کا اندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ رواں برس ایک اور عرب ملک اسرائیل سے تعلقات بحال کر لے گا۔ خبر رساں ادارے ریوٹرز کے مطابق جب اسرائیلی وزیر اعظم سے سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کی بحالی کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ایسی پیش رفت اسرائیل کے لیے بہتر ثابت ہوگی، لیکن دوستو، ایران اور سعودی عرب کے درمیان اس پیش رفت نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی ان کوششوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے جن کے تحت وہ خطے میں ایران کو سفارتی محاذ پر تنہا کرنا چاہتا ہے۔ اس کی واضح مثال اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوئن کی ایک انٹرویو ہے جو انہوں نے ایک امریکی چینل CNBC کو دی ہے۔ انہوں نے سعودی عرب کو خبردار کیا اور کہا ہے کہ مشرقی وسطی کے 95% مسائل ایران کے پیدا کردہ ہیں۔ ایران کو کمزور کرنے کے لیے دوستو، اسرائیل ترکمانستان اور آذربائیجان سے تعلقات کو بنانے کی کوششوں کو اہمیت کا حامل سمجھتا ہے۔ واضح رہے دوستو کہ یہ دونوں ممالک ایران کے ہمسایہ ممالک میں شامل ہیں۔ 19 اپریل کو اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوئن نے آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں صدر الہام علیشیو سے ملاقات کی۔ دوستو، اس ملاقات میں اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ آذربائیجان ایک مسلم ملک ہے اور اس کی جغرافک پوزیشن کی وجہ سے ہمارے تعلقات نہایت اہمیت اختیار کر جاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، ایران کے ہمسایہ ہونے کی وجہ سے اسرائیل اور امریکہ کے لیے آذربائیجان کی اہمیت دگنی ہو جاتی ہے۔ ہارٹیز اخبار کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات خطے میں ایرانی اثر و رسوخ کے بارے میں مشترکہ تحفظات کی وجہ سے ہے۔ اس سے قبل گزشتہ سال مارچ میں اسرائیل نے آذربائیجان کو اربوں ڈالر کا اسلحہ دیا ہے اور بدلے میں اسرائیل نے تیل وصول کیا ہے۔ ہارٹیز کے مطابق آذربائیجان پر یہ الزام عائد ہے کہ انہوں نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کو ایران پر نظر رکھنے کے لیے دفتر کھولنے کی اجازت دی ہے۔ 2012 میں امریکی میگزین فارن پالیسی کے مطابق اگر ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف کوئی جنگ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اسرائیل آذربائیجان کے ساتھ اس کی فضائی حدود کو استعمال کرنے کے لیے معاہدہ پہلے سے ہی کر چکا ہے۔ اسرائیل ایران کے ایک ہمسایہ ملک ترکمانستان سے بھی قربت بڑھا رہا ہے، جس کا ایک ثبوت ترکمانستان میں اسرائیلی سفارت خانہ کا کھلنا ہے۔ 19 اپریل کو اسرائیل اخبار نے ایک خبر شائع کی جس کے مطابق اسرائیلی وزیر خارجہ 20 اپریل کو اشک آباد میں سفارت خانے کے افتتاح میں شریک ہوں گے۔ واضح رہے دوستو کہ اشک آباد، جو ترکمانستان کا دارالحکومت ہے، ایران کی سرحد سے صرف 20 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ تاہم اب تک ایران کی جانب سے دوستو سرحد کے اتنے قریب اسرائیلی سفارت خانے کے حوالے سے کوئی خبر شائع نہیں ہوئی ہے۔ دوستو، اگر ہم دیکھیں ایران اور اسرائیل کے درمیان یہ تنازع کوئی نیا تنازع نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان یہ تنازع دہائیوں پر مشتمل ہے۔ ایران اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا
کیونکہ انہوں نے فلسطین کی سرزمین کو قبضہ کیا ہوا ہے، اور دوسری جانب اسرائیل متعدد بار یہ کہہ چکا ہے کہ وہ جوہری ہتھیاروں سے لیس ایران کو قبول نہیں کرے گا۔ دوستو، اب جب کہ ایران نے اپنے سب سے خطرناک دشمن سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بحال کر لیے ہیں، تو آگے اسرائیل کے لیے اور بھی بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ اگر ان کے درمیان یہ تنازع حل نہیں ہوا دوستو، تو مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک جو تیل کے دولت سے مالا مال ہیں، ایک مرتبہ پھر آگ کے لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی تو ایک لائک ضرور دیجیے، اور اگر آپ ہسٹری فیکٹس آف دی ورلڈ اور انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور کو سبسکرائب